صاف پی کے پاکستان کی بدلتی ہوئی موجودہ سیاسی صورتحال کا جو ہے وہ آج تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح پچھلے دنوں عمران خان کو پی ایم سی ایس ہاسپٹل لایا گیا، پھر اس کے بعد راتوں رات جو ہے ان کو جیل روانہ ہونا پڑا۔ ان تمام چیزوں کو آج جو ہے وہ ڈیکوڈ کریں گے، پس پردہ کیا چیزیں چلتی رہیں۔ تو ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی سیاست میں حقائق وہ نہیں ہوتے جو اسکرین پر دکھائی جاتے ہیں، بلکہ حقائق وہ ہوتے ہیں جو بند کمروں کی تاریکی میں دفن کر دی جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ عمران خان کو 16 ستمبر تک شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں رکھا جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ رات کی تاریکی میں انتہائی خفیہ طریقے سے انہیں پیمز لایا جاتا اور محض چند گھنٹوں بعد واپس اڈیالہ کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ خان صاحب کا چیک اپ کیسا رہا، آج کا سوال یہ کہ کیا حکومت اور مقتدر کی جانب سے پھینکا گیا کوئی جال خالی واپس آ گیا ہے؟ بحیثیت ایک طالب علم اور سیاسی تجزیہ کار کہ آج ہم اس پورے واقعے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا اور اہم نکتہ یہ کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر نجی اسپتال شفا کا ذکر کیا تھا۔ پیمز لے جانا اور پھر راتوں رات واپس بھیج دینا محض کوئی انتظامی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ریاست کے فیصلوں میں عدالتی احکامات کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا اگلا قدم میری سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بیرسٹر گوہر کی قیادت میں اس معاملے کو سیدھا توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ کے طور پر سپریم کورٹ میں لے جائے گا۔ سپریم کورٹ کا امتحان اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت عظمیٰ اپنے ہی حکم کی صریح خلاف ورزی پر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی یا پھر نظریہ ضرورت کے تحت مسئلہ سے کام لیا جائے گا۔ اس ایک مقدمے سے ہمارے عدلیہ کی آزادی کا تعین ہونے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی اصل محرکات کی طرف۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا؟ جی نہیں۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں 88ویں ترمیم آئینی ترمیم کی بازگاہ سے حکومت کو اس ترمیم کے لیے حمایت درکار یا کم از کم ایک خاموش رضامندی۔ ہسپتال کی منتقلی بظاہر ایک ریلیف کا جھانسا تھی۔ عمران خان کو ایک پیغام تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس ترمیم کے آئندہ کی سیاسی سیٹ اپ میں یقین دہانی کرواتے ہیں تو آپ کے لیے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ لیکن راتوں رات خان کی واپسی اس بات پر مہر ضبط کرتی ہے کہ خان نے کوئی بھی یقین دہانی کروانے سے اور ڈھیل دونوں آپشن سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بندہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس تمام پس منظر میں پی ٹی آئی کی جانب سے 27 ستمبر کے احتجاج کی کال محض ایک جلسہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سیاست کے طالب علم کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ایک کلاسک پریشر ٹول ہے۔ کیا کال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حساب کا امتحان ہے؟ پی ٹی آئی یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم بند گلی میں نہیں جائیں گے۔ اگر عمران خان ہسپتال میں رہتے ہیں تو شاید اس احتجاج کی شدت کم ہو جاتی، لیکن انہیں واپسی جیل بھیج کر حکومت خود اس احتجاج میں نئی جان اور آکسیجن بھر دی ہے۔ اب 27 ستمبر کا احتجاج صرف رہائی کے لیے نہیں بلکہ عدالتی احکامات کی توہین اور سیاسی انتقام کے خلاف ایک ریفرنڈم بننے جا رہا ہے۔ خواتین و آزاد، اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو گرینڈ اپوزیشن الائنس تحریک تحفظ آئین ہے۔ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان کو تنہا کر کے پارٹی کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات نے پی ٹی آئی کو اس گرینڈ الائنس کا سب سے طاقتور اور فعال حصہ بنا دیا ہے۔ دیگر سیاسی جماعتیں جو اس الائنس کا حصہ ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے اس جارحانہ بیانیے کے پیچھے کھڑی ہونے پر مجبور ہیں، کیونکہ نظام کے خلاف عوامی غصہ صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تاریخ اور سیاسی حرکیات کو سامنے رکھتے ہوئے میری چند پیشہ گوئیاں یہ ہیں۔ عدالتی محاذ ہے۔ آنے والے چند دنوں میں ہم سپریم کورٹ حکومت کے درمیان ایک نئی سرد جنگ دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی توہین عدالت کی درخواستوں سے حکومت کو دفاعی پوزیشن پہ لے جائے گی۔ بیک ڈور رابطے بند نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ سابق آرمی چیف اور اوورسیز شخصیات کے ذریعے جو رابطے ہو رہے تھے وہ وقتی طور پر تعطل کا شکار ضرور ہوئے، لیکن پس پردہ یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ 27 ستمبر کا کریک ڈاؤن، 27 ستمبر سے پہلے حکومت ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کرے گی۔ انٹرنیٹ کی بندش، راستوں کی ناکہ بندی اور گرفتاری عروج پر ہوں گی تاکہ اس پریشر ٹول کو ناکام بنایا جا سکے۔ 28ویں ترمیم کا مستقبل ہے۔ اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے حکومت کو اب پی ٹی آئی کے بجائے دیگر چھوٹی جماعتوں اور آزاد ارکان پر بھاری انحصار اور شاید سرمایہ کاری کرنا پڑے گی، جس سے حکومتی اطاعت کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ شطرنج کی بساط بچ چکی ہے۔ ایک طرف طاقت ہے، ریاست کی مشینری، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو جیل کی کوٹری سے اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے۔ فی الحال کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا۔ یہ تھا آج کا تجزیہ۔ حالات و واقعات پر نظر رکھیے، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ نظر آتا نہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز زندہ باد۔